قربان محمد میں تیرے، قربان محمد میں تیرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو دلوں کا مالک بھی ہے اور مکین بھی، اپنے چاہنے والوں کا مددگار بھی ہے اور معین بھی۔ تمام مخلوقات کی سانسوں کی تعداد کے برابر درود و سلام ہو صاحب مقام قابہ قوسین اور صاحب مقام محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کا پسندیدہ گلہائے نعت اور میں اس پروگرام کی میزبان ہوں سحر اعظم۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے لکھا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے یہ امر بھی باکثرت ثابت ہے کہ دیگر انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں سے مخاطب کیا، مثلاً یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا داؤد، یا زکریا، یا یحییٰ، یا پھر یا عیسیٰ، یا موسیٰ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے نام کے ساتھ خطاب کرنے کے بجائے جس طرح آپ کو پکارا گیا یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا پھر یا ایھا المدثر وغیرہ کے القابات سے اللہ تعالیٰ آپ سے خطاب فرماتا ہے، کہ جو اس امر کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت اور آپ کی محبوبیت خالق کائنات کی نظر میں کس قدر بلند اور عرفہ ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب بھی انہی الفاظ میں فرمایا گیا کہ جن سے آپ کی شان محبوبیت پوری طرح نمایاں ہوتی ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ جس طرح مخاطب ہوتا ہے ناظرین، اس کا یقیناً ہر انداز محبوب ہے، اور اسی انداز تخاطب کو ہمارے شعراء کرام نے بھی اپنی نعتیہ شاعری میں استعمال کیا اور اپنی مدحتوں کو اس سے سجایا ہے۔ مثال کے طور پر کہ میرے سرکار بدر الدجا آپ ہیں، میرے سرکار بدر الدجا آپ ہیں، میرے سرکار شمس الضحیٰ آپ ہیں، میرے سرکار شمس الضحیٰ آپ ہیں، اور ظلمتوں سے بچایا ہے جس نے ہمیں، ظلمتوں سے بچایا ہے جس نے ہمیں، دین حق کی قسم وہ ضیاء آپ ہیں، دین حق کی قسم وہ ضیاء آپ ہیں۔ اور کیا بشر سے بیاں ہو وصف آپ کا، کیا بشر سے بیاں ہو وصف آپ کا، جب کتاب الہی میں ہے یہ لکھا، جب کتاب الہی میں ہے یہ لکھا کہ بالا تر سب سے بعد از خدا آپ ہیں، بالا تر سب سے بعد از خدا آپ ہیں، اور عقل حیرت میں ہے جانے کیا آپ ہیں۔ انہی اشعار کے ساتھ بڑھ رہی ہوں ان مہمانوں کی جانب کہ جن سے آج میرا پروگرام سجا ہے۔ میری پہلی مہمان خاتون آپ سبھی نے بہت پسند کرتے ہیں، اور ان کے انداز گفتگو سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح امڑتا اور چھلکتا ہے، آپ سبھی اس انداز کو بہت پسند کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکری صاحبہ۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو، شکریہ ادا کرتی ہوں کہ شکریہ۔ وقت نکالتی ہیں آپ پروگرام کے لیے۔ جی جناب، ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ کون ہے یہ آپ کو بتاتی چلوں۔ آپ سبھی انہیں بہت پسند کرتے ہیں، اور ثنا خوانی کے صدقے میں جو عزت اور شہرت ان کے حصے میں آئی ہے وہ یقیناً کہتے ہیں نا کہ جو ثنا خوانی کرتا ہے اس کے نام کو بھی چار چاند لگ جایا کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے محترمہ نورین فائز۔ السلام علیکم نورین۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں۔ جزاک اللہ۔ اور بالکل جناب، پروگرام کا آغاز اسی عمل سے کریں گے جو کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گی نورین فائز۔ دل کو لذت آشنا کرتا ہے تو رب کریم، دل کو لذت آشنا کرتا ہے تو رب کریم، آسیوں کو باصفا کرتا ہے تو رب کریم، آسیوں کو باصفا کرتا ہے تو رب کریم، تیرے رحمت کی کوئی
کرتا ہے تو رب کریم نعمتیں سب کو عطا کرتا ہے تو رب کریم اور نفس امارہ کو کر دے مطمئن رب کریم نفس امارہ کو کر دے مطمئن رب کریم بات سر کو صبا کرتا ہے تو رب کریم بات سر کو صبا کرتا ہے تو رب کریم اور ایک بچے کے لیے ماں باپ کو رب کریم ایک بچے کے لیے ماں باپ کو رب کریم پرورش کا واسطہ کرتا ہے تو رب کریم پرورش کا واسطہ کرتا ہے تو رب کریم دل کو لذت آشنا کرتا ہے تو رب کریم بہت ہی عمدہ کلام اور طرز بھی ماشاءاللہ بہت اچھی اس کے ساتھ لگی. جیتے رہیے، خوش رہیے. آپا اسی خوبصورت اشعار کے ساتھ اگر میں آپ کے پاس آؤں اور سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں نفس کی، کہ کہتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا تو یقیناً وہ جو ایک خیر کی اور شر کی جو جنگ ہے وہ جیت جاتا ہے. لیکن یہ بظاہر کہنا تو آسان ہے آپا، ہم سبھی جانتے ہیں، مگر اس پہ عمل کرنا کتنا مشکل ہے. اور پھر خاص طور سے یہاں ذکر کیا گیا نفس امارہ سے نفس مطمئن تک کا سفر آپا، یہ کتنا مشکل ہے، اس کو ہم کیسے طے کر سکتے ہیں؟ پہلے کچھ اس پہ بات ہو جائے. شکریہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. صدق اللہ مولانا العظیم. ایک شعر سے آغاز کروں گی کہ اللہ رب العزت کی آشنائی اور اللہ رب العزت کی معرفت بڑی چیز ہے. کسی شاعر نے کہا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. تو وہ لذت آشنائی جس سے آغاز ہوا اس حمد باری تعالیٰ کا، بے شک اللہ ہی جسے چاہے عطا فرما دے. بالکل. آپ نے نفس کی بات کی، دیکھیں نفس امارہ اور نفس مطمئنہ دونوں کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے. نفس امارہ وہ لوگ جن کے جو گناہوں کی دلدل میں دھسے رہتے ہیں اور ہر وقت ان کا نفس انہیں برائی پر اکساتا رہتا ہے، اسے قرآن مجید میں نفس امارہ کے نام سے کہا گیا ہے کہ وہ لوگ برائی کی دلدل میں دھستے چلے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں تو تزکیہ نفس اولیاء کا اور صوفیاء کا خاص موضوع رہا ہے کہ نفس کو پاک کیا جائے. نفس کو طاہر اور مطہر کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور جب نفس پاک ہو جاتا ہے، اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، کامیاب ہے وہ شخص جس نے نفس کو پاک کر لیا. اور جو پاکیزگی کا سفر ہے اس کے لیے محنت کرتے ہیں، عبادات کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور مخلوق خدا سے ملتے ہیں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، رشتوں کو نبھاتے ہیں تو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے. انہیں کوئی چیز بھی متاثر نہیں کرتی دنیا کی لذتیں جن میں ہم آج کل گم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ کو بلا دیتے ہیں. وہ لوگ جو نفس کا تزکیہ کرتے ہیں اس کے لیے ریاضت ہی ان کی یہ ہے کہ دنیا کی کسی لذت کو اپنے دل میں نہیں آنے دیتے. وہ والا حالت ان کی ہو جاتی ہے کہ ہتکار والدل یار ون.
تو دل اللہ کی طرف لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ نفس امارہ سے نفس لوامہ تک پہنچتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نفس لوامہ ہم اسے کہتے ہیں جو کشمکش میں رہتا ہے، اچھا۔ اچھائی کی طرف بھی جاتا ہے، برائی کی طرف۔ بہت سے مسلمان آدھا دل یہاں اس ہوتا ہے، آدھا دل کیفیت سے وہاں، گزرتے ہیں، ہاں، ہاں ٹھیک جی، ہے۔ کہ وہ نیکی کی طرف بھی جانا چاہتے ہیں، پھر برائی کھینچتی ہے، اس کشمکش میں کبھی نیکی کرتے ہیں، کبھی برائی کی یعنی طرف۔ پہچان تو ہو جاتی ہے انہیں کہ یہ برا ہے اور یہ اچھا ہے، جانا مجھے اچھی کی طرف ہے مگر دل برائی کی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ ہاں جی، برائی کی تو طرف وہ کھینچ ذرا رہا بیچ ہوتا ہے، والی تو وہ کیفیت میں رہتے کشمکش ہیں، کی جی جو ہاں۔ کیفیت ہے اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، کہ اس فرد کا۔ تو جب وہ اس سے نکل آتا ہے، اچھائی پر ثابت قدم ہو جاتا ہے، تو وہ پھر نفس مطمئنہ ہوتا ہے، جو اولیاء کا نفس ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت بڑی نے اس کا تفصیل سے ذکر آپ کیا۔ نے اس کے بارے میں بتایا۔ اچھا آپا، ایک شعر میں یہاں ذکر کیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے اور کتنا رحم اس کا بندوں پر، کہ بچے کے لیے ماں باپ کے دل میں وہ محبت ایسی ڈال دی ہے کہ ماں باپ کو کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کا ان کو فیڈ بیک کیا ملے گا، اچھا ملے گا یا برا ملے گا، یا اولاد ان کے ساتھ آگے جا کے اچھا کرے گی نہیں، کسی صلے کے بغیر، کسی غرض کے بغیر وہ بچوں کے ساتھ اس طرح محبت کرتے ہیں۔ اور نہ صرف انسان، ہم دیکھتے ہیں جانوروں میں بھی جو ایک یہ مامتا والا جو رشتہ ہے وہ وہاں بھی پایا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، ایسا نہ ہو آپا تو اولاد یا انسان تو پھر کوئی دیکھنے والا نہ ہو اسے۔ بے شک اللہ رب العزت خود رحمان ہے، اور اس کی رحمت تمام صفات پر غالب ہے۔ یہ اس کی رحمت در حقیقت اس کی محبت ہے، اور اس نے اس کا مظہر ایک ماں باپ کو بنا دیا۔ تو ماں باپ کے دل میں وہ محبت ڈال دی کہ جس محبت کے تحت وہ قربانیاں دیتے ہیں، وہ راتوں کو ماں جاگتی ہے، آپ سوچے ذرا، سارا گھر سو رہا ہوتا ہے مگر بچے کو تکلیف ہو تو ماں نہیں سو سکتی، اور نہ اسے وہ دھتکارتی ہے، نہ اسے پھینکتی ہے، نہیں، بار بار اسے اٹھاتی ہے، اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی ماں کی ممتا کو پھر اللہ رب العزت نے اپنی محبت کے لیے بھی استعمال کیا، کہ جس طرح 70 ماؤں سے بڑھ کر اللہ کی ذات بندے سے محبت کرتی ہے، تو ماں کی محبت کی مثال دی ہے۔ تو ماں قربانیاں سہتی ہے، محنت کرتی ہے اس بچے کی پرورش کے لیے، اس کے پالنے کے لیے، اور اس کی ایک ایک تکلیف پر اللہ رب العزت اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح باپ اس کو معاشی تگودوں میں مصروف رکھتا ہے کہ میں اپنی اولاد کی بہتر پرورش کر سکوں۔ تو یہ جو بے غرض ہو کر کرنا ہے، یہی تو اللہ رب العزت سب کو دے رہا ہے۔ کوئی اس کی عبادت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، مگر وہ ہر ایک کو دنیا عطا کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں بے شمار اس کی نعمتیں ہر ایک کی خاطر ہیں، اور کسی کے لیے نہ وقت میں کوئی کمی بیشی آتی ہے، نہ ہوا، نہ پانی، یہ چیزیں اس نے سب کے لیے بنا دی، اور ہر ایک اس سے لے رہا ہے، فیضیاب ہو رہا ہے۔ بے شک۔ اور بہت خوبصورت بات ناظرین آپا نے کی کہ ماں باپ کی جو محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہم پہ اتنے احسانات ہیں ان میں سے یقیناً ایک احسان ہے۔ تو اس نعمت کی، اس احسان کی قدر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ماں باپ کے فرما بردار بن سکیں۔ پروگرام میں مزید کلام شامل کریں گے، آپ ابھی ہمارے ساتھ ہیں، مزید گفتگو ہوگی مگر اس مختصر سے بریک کی حیثیت سے یہاں تک قبول ہے دنیا، اس حیثیت سے یہاں تک قبول ہے دنیا، میرے رسول کے قدموں کی دھول ہے دنیا، میرے رسول کے قدموں کی دھول ہے دنیا، اور رسول اول و آخر میں امتیاز ہے یہ، رسول اول و آخر میں امتیاز ہے یہ، نبی کا صدقہ ہے آدم کی بھول ہے دنیا، نبی کا صدقہ ہے آدم کی بھول ہے دنیا۔ پروگرام گلہائے نعت میں اپنے ناظرین کو کہتی ہوں خوش آمدید۔ نورین فائز ہمارے ساتھ ہیں اور بڑھوں گی ان کی جانب۔ حمد باری تعالیٰ بہت آپ نے خوبصورتی سے بڑی عمدگی کے ساتھ پیش کی، چاہوں گی کہ فارسی نعت پروگرام میں شامل کر لیں ضرور۔ سید و سرور محمد نور جان، سید و سرور محمد نور جان، بہتر و مہتر شفیع مذنباں، بہتر و مہتر شفیع مذنباں، با محمد نور عشق پاک جفت، با محمد نور عشق پاک جفت، بحر عشق اورا لولاک گفت، سید و سرور محمد نور جان،
بہتر و مہتر شفیع مذنباں گر نبود بحر عشق پاک را گر نبود بحر عشق پاک را کہ وجود داد میں افلاک را سید و سرور محمد نور جاں بہتر و مہتر شفیع مذنباں اور آخری نے قرنہا پیش از قرون آخری نے قرنہا پیش از قرون در حدیث است آخرون سابقون سید و سرور محمد نور جاں بہتر و مہتر شفیع مذنباں بہتر و مہتر شفیع مذنباں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوب۔ جی آپا، اسی نعت کے ساتھ آپ کی جانب آؤں گی، اور اس میں ایک شعر میں احادیث کے حوالے سے ذکر کیا گیا۔ تو آپا ہمیں بتایا گیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور یقیناً اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ احادیث ہیں۔ ہمیں احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی ہمیں اس کے ذریعے ملتی ہیں۔ تو آپا یہ بتائیے گا کہ اگر اس سفر کو ہم دیکھیں، صحابہ کرام کا اس میں کیا کردار ہے، احادیث کو کس طرح انہوں نے محفوظ رکھا، یہ ہم تک کس طرح پہنچی، اس سارے بات میں صحابہ کرام کا جو ایک رول رہا ہے اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ بتائیں۔ شکریہ سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بے شک نبی کریم علیہ السلام سید بھی ہیں، سرور بھی ہیں، نور جاں بھی ہیں۔ بے شک۔ تو آپ نے حدیث مبارکہ کے حوالے سے بات کی۔ اسلام کا، اسلامی شریعت کے بنیادی مواخذ قرآن اور حدیث مبارکہ ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، آپ کی سیرت۔ دیکھیں، اگر قرآن پاک سے اس کو الگ کر دیا جائے تو ہم قرآن پاک کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ہماری تمام تفسیر ہمیں وہاں سے نظر آتی ہے، تفصیل ساری آپ دیکھیں، الحمد سے لے کر والناس تک پڑھ لیں تو ایک نماز کا بھی طریقہ نہیں ملتا۔ وہ نماز کا طریقہ بھی سیکھنے کے نماز لیے کا نبی حکم ہے، کریم مگر طریقے کے لیے ہمیں وہیں جانا پڑے گا۔ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی طرف جانا پڑتا ہے۔ صرف یہ عبادات، اب دیکھیں سب سے بنیادی فرض نماز کا ہے، اس کی تفصیل ہمیں احادیث اور سیرت پاک سے ملتی ہے۔ اسی طرح باقی تمام معاملات زندگی یا عبادات دیگر ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، اس کی ڈیٹیل نبی کریم علیہ السلام کے عمل اور آپ کی احادیث سے ملتی ہے۔ احادیث مبارکہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ اس کے بغیر قرآن پاک کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور پھر اللہ رب العزت کا فرمان اپنے محبوب کے بارے میں کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی زبان سے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، وہ تو اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ ایک وحی مطلوع ہے جسے ہم قرآن پاک کہتے ہیں، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث بھی وحی ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں عطا فرماتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے وہ فراہمی جاری کرتے ہیں۔ آپ نے بات کی صحابہ کرام کے رول کی اور احادیث کی حفاظت کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام باقاعدہ نبی کریم علیہ السلام کے اقوال کو لکھا بھی کرتے، یاد بھی کیا کرتے۔ ان لوگوں کی جو حافظے تھے وہ بہت اچھے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن کی سے بہت زیادہ احادیث مروی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ مروان نے امتحان لینا چاہ کہ یہ جو اتنی احادیث روایت کرتے ہیں، تو اس نے بلوایا اور آپ سے کہا کہ آپ مجھے احادیث سنائیں، اور پردے کے پیچھے اپنے سیکرٹری کو بٹھا دیا کہ وہ جو احادیث مبارکہ بیان کرے تم لکھتے جانا۔ تو وہ پردے کے پیچھے وہ لکھتا جا رہا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ احادیث سناتے چلے جا رہے ہیں۔ اس نے وہ ساری لکھ لی احادیث جو اس ایک نشست میں آپ نے بیان کی۔ تو اس نے 1 سال بعد آپ کو پھر بلوایا اور پھر اسے پیچھے بٹھایا اور کہا کہ اب جب وہ بیان کریں تو تم ملانا اور چیک کرنا۔
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے احادیث وہی بیان کرنی شروع کی اور ایک لفظ کی بھی کمی بیشی نہ سبحان آئے. اللہ، سبحان ایک اللہ. سال بعد بیان کر رہے ہیں. سبحان تو اللہ. وہ لوگ نبی کریم علیہ السلام کے اقوال کو اتنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث مبارکہ کے لیے مدینہ پاک سے مصر کا سفر کیا اچھا. اور حضرت عقبہ بن عامر کے پاس گئے اور آپ سے پہنچتے ہی کہا کہ ایک حدیث مبارکہ میں نے اور تم نے سنی تھی نبی کریم علیہ السلام سے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے لفظوں میں بھی کوئی کمی بیشی نہ آئے، تو میں تم سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ ایک حدیث مبارکہ کی کو سمجھتے تھے وہ کہ یہ آگے تک یہ ٹرانسفر ہونی ہے یہ ساری چیزیں، تو اس کو کتنی ذمہ داری کے ساتھ صحابہ ذمہ کرام نے داری کے نبھایا. ساتھ اس کو لینا، اس کو بیان کرنا، اس کو لکھوانا، اپنے شاگردوں کو یاد کروانا. اسی طریقے سے امام ابن شہاب کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو الشام بن عبد الملک خلیفہ تھا، اس نے بلوایا اور کہا کہ میرے بیٹے کے لیے مجھے احادیث لکھوا دے. انہوں نے 400 احادیث لکھوائیں اور اس نے کاتب کو بلوا کے وہ ساری لکھوائیں ان کے سامنے. کچھ عرصے کے بعد پھر بلوایا اور کہا کہ وہ گم ہو گئی ہم سے کتاب، تو آپ دوبارہ سے وہ لکھوائیں. 400 احادیث آپ نے دوبارہ لکھوائیں اور پھر اس نے پہلی والی کتابچے سے ملوایا تو کوئی ایک لفظ کا بھی فرق نہ آیا. سبحان اللہ. تو اس طرح بے شمار ایسے لوگوں کے کارنامے ہیں کہ جنہوں نے احادیث مبارکہ کے لیے زندگی کیا بات ہے بالکل اپنی صرف کر دی. اور یہ محدثین کا طبقہ تھا جنہوں نے حفاظت حدیث کے لیے علوم الحدیث مرتب کیے اور ایک ایک حدیث کی جانچ پرکھ کی، اس کی متن کی بھی حفاظت کی، اس کے راویوں کی بھی حفاظت کی، راویوں کے حالات تک ان کے مرتب کیے اور ایک ایک راوی کے کہ ان نے کس استاد سے پڑھا. سبحان اور اللہ. پوری زندگی اللہ کی دی ہوئی عطا سے اور توفیق سے صحابہ کرام نے اپنی اس کردار کو، اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا کہ یہ کتنا اہم کام بے شک صحابہ نے، پھر تابعین نے، محدثین نے، سب نے بہت اس کی حفاظت کے لیے کام کیا. سبحان اللہ. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے ذکر کیا، میں چاہوں گی کہ ان سے بھی متعلق بھی ہم ضرور بات کریں، مگر پہلے نورین ہمارے ساتھ ہیں تو ہم چاہیں گے کہ نورین آپ کی آواز میں ایک نعت ہم پروگرام میں اور شامل کرنا چاہ رہے ہیں. چھیڑتا ہوں میں بھی اب تذکرہ مدینے کا، چھیڑتا ہوں میں بھی اب تذکرہ مدینے کا. کھل رہے ہیں لب ایسے در کھلا مدینے کا، کھل رہے ہیں لب ایسے در کھلا مدینے کا. اور آسمان کی خواہش ہے میں زمین بن جاؤں. آسمان کی خواہش ہے میں زمین بن جاؤں کہ جب سے اس نے دیکھا ہے مرتبہ مدینے کا. جب سے اس نے دیکھا ہے مرتبہ مدینے کا، کھل رہے ہیں لب ایسے در کھلا مدینے کا. اور پوچھتا ہے جب کوئی آپ کا وطن کیا ہے، پوچھتا ہے جب کوئی آپ کا وطن کیا ہے،
पता मदीने का, दिल जवाब देता है। लिख पता मदीने का, खुल रहे हैं लब ऐसे, दर खुला मदीने का। और जाने हम किधर जाते, जाने हम कहाँ होते, जाने हम किधर जाते, जाने हम कहाँ होते, जाने हम किधर जाते, जाने हम कहाँ होते, कि गर हमें नहीं मिलता आसरा मदीने का, गर हमें नहीं मिलता आसरा मदीने का। छेड़ता हूँ मैं अभी तज़किरा मदीने का, खुल रहे हैं लब ऐसे, दर खुला मदीने का। दर खुला मदीने का इस कलाम को ज़रूर समझेंगे नाज़रीन, मगर फ़िलहाल बढ़ेंगे ब्रेक की जानिब में, और आप इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला प्रोग्राम गुलहाए नात को पेश करने के लिए वही तौफीक अता फरमाए जो उसका हक़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम गुलहाए नात में अपने नाज़रीन को कहती हूँ खुशामदीद। और ब्रेक से पहले नौरीन ने बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा, लेकिन उस कलाम से भी समझने से पहले आपा मैं चाह रही थी कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हमने ज़िक्र किया, और ये यकीनन वो सहाबी हैं कि जब बात की जाए कि जिनसे सबसे ज़्यादा अहादीस जिन्होंने रिवायत की हैं, इनका नाम टॉप ऑफ द लिस्ट है। आप इस हवाले से भी बताइएगा, और फिर कुछ इनके मुख्तसर हालात ज़िंदगी भी अगर हमारे नाज़रीन के मालूमात के लिए आप शामिल कर दें। सर देखिए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास सहाबा कुछ ऐसे थे जो दिन रात रहा करते थे, जिन्हें हम असहाबे सुफ़ा कहते हैं। ठीक है। कि जिन्होंने माशी तगोदो को छोड़कर सिर्फ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तालीम और तरबियत हासिल करने के लिए खुद को वक्फ किया हुआ था। ठीक है। एक चबूतरा सा था जिस पर वो बैठे रहते और दिन रात नहीं रहते, और उनके पास खाने पीने का सामान नहीं होता था, पहनने ओढ़ने को नहीं होता था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उन असहाबे सुफ़ा में से एक सहाबी हैं। ठीक है। आप फतह खैबर के बाद आपने इस्लाम कबूल किया, और चूँकि शुरू में जब कुरान पाक उतर रहा था तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अहादीस लिखने से मना फरमाया था, ताकि कहीं कुरान पाक के साथ मिला ना दिया जाए, तो सहाबा याद किया करते थे। बाद में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इजाज़त मरम्मत फरमाई कि लिख लिया करें। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक बार नबी करीम अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सुनता हूँ, मैं उन्हें लिखना चाहता हूँ, याद रखना चाहता हूँ, मगर मेरा हाफ़ज़ा उतना अच्छा नहीं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चादर को फैलाओ। तो उन्होंने चादर को फैलाया, और आका अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते अक़दस से गोया कोई गैर मरई चीज़ उसके अंदर डाली अपने दस्ते मुबारक की बरकत से, और फिर फरमाया कि ए अबू हुरैरा, अब उठाओ चादर और अब उसे ले लो। तो फरमाते हैं कि मैंने उस चादर को अपने सीने से लगाया और उस चादर को लिया, तो मेरा हाफ़ज़ा इतना अच्छा हो गया कि फिर मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम के अक़वाल को नहीं भूलता था। तो आप दिन रात आप फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात भूख से और नकाहत से मैं गश खा के गिर गिर पड़ता था, मगर मैं फिर उठता था कि नहीं, मुझे हदीस मुबारका को लिखना है और याद रखना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते मस्जिद में तो ये लोग हमातन गोश हो जाया करते, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात, एक एक हरकत को आप
نوٹ کرتے، اور پھر یہی صحابہ کرام ہیں جن میں حضرت ابو ہریرہ سر فہرست ہے واہ کہ واہ۔ جنہوں نے آگے منتقل کیا اس ذخیرے کو، اور آج تک ہمارے پاس محفوظ بے ہے۔ شک۔ اچھا آپا، جو نعت نورین نے پیش کی اس سے متعلق اگر میں آپ سے سوال کروں، آپا ایک شعر پڑھا گیا کہ جس کا مقصد یہ تھا، مطلب یہ تھا اس کا کہ آسمان بھی جو ہے وہ مدینے کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے وہ بھی زمین بننے کی خواہش کرتا ہے، تو آپا اس کی تفصیل کیا بتائیں گی؟ دیکھیں ایک جہت سے تو دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ، چونکہ اللہ رب العزت کی توجہ کا، محبت کا، رحمتوں کا، تجلیات کا مرکز ہے، اور آقا علیہ السلام اپنا ان کا وجود اقدس اس وقت مدینہ پاک میں گنبد خضرا کے اس سائے تلے ٹھیک ہے۔ تو آپ مقیم ہیں، تو ہم اسے ظاہری معنوں میں لیں تو گویا آسمان بھی دیکھتا ہے اور رشک کرتا ہے اس ٹکڑے پر جہاں ملائکہ کا دن رات نزول ہو رہا ہے، اور 70,000 فرشتے صبح میں اور 70,000 رات میں آتے ہیں، تو گویا وہ آسمان بھی رشک کرتا ہے اس زمین کے خطے پر، اور پھر خواہش کرتا ہے کہ کاش میں بھی وہی زمین کا ٹکڑا ہوتا جہاں اللہ کی تجلیات اس طرح سے اتر رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے معنوی آپ اس انداز سے اس پر غور کریں اسی مصرے پر، تو آسمان یعنی بڑے بڑے بادشاہ وقت آئے گا کہ غلامان مصطفیٰ پر رشک کریں گے، کیا بات ہے۔ کہ وہ جو خاک ہو گئے جنہوں نے اپنی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، غلامی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت میں گزار دی، تو ان کا جو مقام اور مرتبہ ہوگا، تو وہ جو دنیا کے بادشاہ ہیں وہ بھی ان پر رشک کریں گے کہ ہم بھی کاش ایسی ہی زندگی گزارتے اور ہمیں بھی یہ غلامی عطا ہو۔ اور کیوں نہ رشک کیا جائے اور کیوں نہ ایسی خواہش کی جائے۔ جی نورین، آپ کی جانب آؤں گی اور چاہوں گی کہ ایک نعت آپ پیش کر دیجئے، حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کا لکھا ہوا نعتیہ کلام پروگرام میں شامل کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، نورین فائز کی آواز میں۔ تکتا ہے سوئے گنبد خضرا بچشم نم، تکتا ہے سوئے گنبد خضرا بچشم نم، زائر جو چھوڑتا ہے مدینہ بچشم نم، زائر جو چھوڑتا ہے مدینہ بچشم نم، تکتا ہے سوئے گنبد خضرا بچشم نم، ہوتی ہے اس کی ذات پہ رحمت کی بارشیں، ہوتی ہے اس کی ذات پہ رحمت کی بارشیں، کہ دیکھے جو ایک بار وہ روضہ بچشم نم، دیکھے جو ایک بار وہ روضہ بچشم نم، زائر جو چھوڑتا ہے مدینہ بچشم نم، مقبول بارگاہ کو ہوتا ہے بس نصیب، مقبول بارگاہ کو ہوتا ہے بس نصیب، یاد شہ خدا میں تڑپنا بچشم نم،
یاد شہ خدا میں تڑپنا بچشم نم، زائر جو چھوڑتا ہے مدینہ بچشم نم، اور اہل نظر کو عرض مدینہ ہے کیوں عزیز، اہل نظر کو عرض مدینہ ہے کیوں جا کر وہاں یہ بات سمجھنا بچشم نم، جا کر وہاں یہ بات سمجھنا بچشم نم، تکتا ہے سوئے گنبد خضرا بچشم نم، زائر جو چھوڑتا ہے مدینہ بچشم نم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کا لکھا ہوا نعتیہ کلام ہم نے پروگرام میں پیش کیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپا کی جانب بڑھوں گی۔ آپا، وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے، کچھ اندازہ ہی نہیں ہو پاتا، بالکل آخری لمحات ہیں، لیکن جاتے جاتے مجھے آپ یہ ضرور بتائیے گا اس کلام کی مناسبت سے کہ چشم نم کا ذکر کیا گیا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ چشم نم کو بڑی قدر و منزلت سے دیکھا جاتا ہے۔ تو آپا، ہر وہ آنکھ جس میں کسی بھی وجہ سے نمی ہو، کسی بھی وجہ سے آنسو ہو، یہ ہر اس آنکھ کے لیے یا کوئی خاص چشم نم ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہے سر کہ ہم دنیاوی معاملات پر رو پڑتے ہیں، تو یہ وہ آنسو نہیں ہے جو اس بارگاہ ہمیں قبول ہوں، کیونکہ ہم ذرا سی تکلیف پر ہم برداشت ہی نہیں کرتے، ذرا سا غصہ آ جائے تو ہم غصے میں بھی رو رہے ہیں، ہم اپنی ذرا سی انسلٹ ہو جائے، ماں باپ کچھ کہہ دیں اس پر بھی رو رہے ہیں، نہیں۔ چشم نم تو وہ جو محبت میں آنکھ آنسو بہاتی ہے، نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں، اللہ کی خشیت میں، توبہ سے، یا آپ دیکھیں تو بعض اوقات یاد آتی ہے مدینہ پاک کی، جو لوگ وہاں سے آ جاتے ہیں، کبھی ان کے سامنے کلام ایسا پڑھا جاتا ہے تو انہیں پھر سے یاد آتے ہیں وہ مناظر، اور پھر آنکھ سے آنسو بہتے ہیں۔ تو یہ وہ آنسو ہوتے ہیں جو توبہ کے ہوں، جو اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت میں ہوں، جو خشیت سے ہوں، یہ وہ آنسو ہیں جو سنبھالے جائیں گے، اور روز محشر اس وقت بڑکتی ہوئی دوزخ کی آگ ان چند قطروں سے بجھ جائے گی۔ یعنی ندامت اور محبت، یہ دو آنسو، یہ دو طرح کی چشم نم جو ہے اس بارگاہ میں زیادہ قبولیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپا، بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ کی وجہ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا، بہت کچھ جاننے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ نورین، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں پروگرام میں تشریف لائیں، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ جی ناظرین، پروگرام میں ہم نے جہاں سے آغاز کیا تھا وہیں پہ اسی بات سے اختتام کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان محبوبیت کا ذکر کیا، اور اپنے محبوب نبی سے اللہ کو اتنی الفت ہے، اتنی محبت ہے کہ آپ کو خوبصورت القابات سے مخاطب فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر انداز اللہ کو اس قدر محبوب ہے ناظرین کہ قسمیں بھی کھائیں تو اپنے محبوب کی پاکیزہ زندگی کی، اس شہر کی کہ جس میں آپ ہیں۔ اور ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کسی نبی کی رسالت کی قسم نہیں کھائی سوائے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی۔ اللہ تعالیٰ سید الانبیاء سے کس قدر محبت کرتے ہیں ناظرین، انسانی فہم کے ادراک سے یقیناً یہ باہر ہے، اور جس انداز سے اللہ اپنے محبوب کو پکارتا ہے اس پہ ہم صرف قربان ہی ہو سکتے ہیں۔ انہی اشعار پہ پروگرام کا اختتام کر رہی ہوں جہاں سے آغاز کیا تھا۔ مزید اشعار پیش کرتے ہوئے اجازت چاہوں گی کہ میرے سرکار بدر الدجا آپ ہیں، میرے سرکار شمس الضحیٰ آپ ہیں، ظلمتوں سے بچایا ہے جس نے ہمیں، دین حق کی قسم وہ ضیاء آپ ہیں، اور آپ ہی سے نبوت کی ہے ابتدا، آپ ہی پر نبوت کی ہے انتہا، اور یا نبی اشرف الانبیاء آپ ہیں، یا نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں، اور بالکل آخری بات کہ آپ کے کیوں نہ خادم ہوں جن و بشر، آپ کے کیوں نہ خادم ہوں جن و بشر، آپ پر کیوں نہ شیدا ہوں شمس و قمر، آپ کو حق نے بخشی ہے وہ روشنی کہ دونوں عالم میں جلوہ نما آپ ہیں، دونوں عالم میں جلوہ نما آپ ہیں۔
तो नाज़रीन, ये था मेरा आज का प्रोग्राम। आज के इस प्रोग्राम में मेरा और आपका साथ बस यहीं तक। आइंदा प्रोग्राम में इंशाल्लाह आप सबसे ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी मेज़बान सहर आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। या